مدینے دا شہر ہے، اس شہر وچ ایک محلہ ہے، ایک مائی بی ہے، وہ دی شادی کو 6 مہینے ہو گئے، گھر والا آکھن لگا 6 مہینے تھی کہ میں ہن ملک شام میں تجارت کرتا ہوں، بیوی آکھیا چلا جا، وہ ونجن لگا، جلے دروازے تے پہنچا تے آ جائے خبردار جب تک میں نہ اپنے گھر تو قدم نہ باہر نہ رکھی، انہیں بھی آکھیا نہ گھبرا، میں نبی دی نکرانی ہاں، جیڑا نبی بطول نو بھی یاد آئے، بطول اگر تیرا علی تیرے سے ناراض ہو گیا اور تو مر گئی ہم تیرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، جیڑا بیٹی نو رعایت نہیں دیندا وہ مینوں کیڑی رعایت دے گا؟ تیرا میرا نکاح حضور نے پڑھایا تھا، میں حضور کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گی، جا مزدوری کر آ جانی، میں قدم باہر نہ رکھے سا، قرآن تے میرا ہاتھ ہے۔ یہ تقریر ساڑھے عزیز محترم افیشل گروپ چلا رہے ہیں مخدوم جعفر قریشی کے نام دے، اے سونے تسی سنو، چینل آلے بیٹھے ہو، تسی بھی اپنے چینل بھی چلاؤ تے نالے میرا پیغام بھی پہنچاؤ۔ خدا دی قسم ہے وہ چلا گیا، وہ 8 بھائیاں بھی کلی بھیڑ ہے، 8 بھائی اور 1 بہن، تیرے بچے جیون۔ کچھ دن بعد وہ دا ابا بیمار ہو گیا، جلے بیمار ہو گیا تے آخری ٹائم ہے تے بڑے بیٹے نو آدھے والی بھیڑ نو ساتھا میں آخری ملاقات کرا، بھائی گیا، بھیڑ استقبال کیتا، کیویں آئے ہو؟ وہاں کہ ابا بیمار ہے، آخری ٹائم ہے، تینوں گھنن آیا، ایڈے ایڈے موٹے ہنجوں آ گئے، فرمایا بھائی میں نہیں ویندی، وہاں کہ کیوں؟ وہاں کہ وہ میرا گھر والا کہہ گیا تھا جب تک میں نہ ہوں تم نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا، وہاں کہ میں تینوں پھر پوچھا دسا، وہاں کہ تیرے میں گھر والے نال وعدہ کر بیٹھیاں میرا گھر والا ہے تے نالے شریعت محمدی ہے، ایسا نبی دی مخالفت نہیں کرنی، میں نہیں جانتی۔ یہ تقریر خدا را اپنی ماں بہنوں کو سنوانا، آپ کی بہنیں اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ان کو آپ یہ تحفہ دینا، یہ بیان ہے۔ آج کل بلے حالات تنگ ہیں، بیٹیاں والے بڑے اوکھے ہیں، بیٹیاں کی تربیت کر کے بھیجو، وہ بطول دیاں نکرانیاں بن کے جائیں، گھر پھر آباد ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، آباد رہی بہت اللہ باہر والے اندر والے پردیسی بیٹھے ہو، میرے مظفر گڑھ لیا بکھر دے حلال زادے آئے بیٹھے ہو، کہ میرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ بھائی زور لا گیا میرا بیٹا، وہ کہ میں نہیں جانتی، آقا دا فرمان ہے گھر والا جڑا کے عمل کریندا ہے، میرا نکاح دے نال ہویا ہے تے نالے تسی مینوں ڈولی وچ بٹھایا، وہ چلا گیا۔ کوئی میری بیٹی نہیں ہے ابو نہیں، کیوں؟ وہ آدھی ہے جی جے تو نہیں گھر والا ناک سی تے گھر والا تو ملک شام تجارت واسطے گیا ہے، وہ دا چاچا بیٹھا ہوا کہ اوئے میں جانا ہوں، چاچا پہنچ گیا، جی چاچا آ گئے، جی آ گئے، کیوں؟ چل اٹھ برقع پا اٹھ، چاچا کی دے پیو تیرا بیمار ہے آخری ٹائم ہے، وہاں کہ چاچا کلمہ میں ابے دا پڑھے ہے یا نبی دا پڑھے ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، میں نہیں جانتا، وہ کہ تیرا پیو مردہ پیا ہے، وہاں کہ اللہ خیر کرسی، میں نہیں جانتی۔ سائیں جی تمہاری کلونی سے بھی اس ٹائم مدینہ چھوٹا تھا، چلا گیا، بابا فوت ہو گیا، بیٹی گھروں باہر قدم نہیں رکھیا، 8 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی، نبی فوت نہیں دیا، آقا آ گئے، فرمایا آ گیا، جنازہ کیڑے ویلے جی تہاڈا انتظار ہے، تسا حکم دیو جنازہ چاہیے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حال یہ ہے اس کی ایک بیٹی ہے وہ آئی نہیں، اس نے کہا نبی کی شریعت ہے جب تک گھر والا حکم نہ دے باہر قدم نہیں رکھتے،
نبی فرماتے ہیں وہ دے بڑے بیران پھریا جی یہ جنازہ کتے لے جا سکو کہ جنازہ کا تھوڑی قیادت جا رہے ہیں فرمایا ادھر بعد میں لے جانا میں بھی ساتھ چلتا ہوں چلو تھوڑی بھین اتھے نہیں آئی نا تو سب بابے دی میت لے چلو بھون تا بیٹھے میت چلی نبی ساتھ ہے گلی وچ جڑے ویلے جنازہ پہنچیا نعرے نہیں لاؤ گے جی میں نوٹ بنا دے ہو گے پھر میں سفر کرنا ہے جی سفری لوگ ہیں گلی وچ میت رکھیے ادا بڑا بھیرا آگے آئے گا بھینوں آدھا چل وہاں کے بھائی کتھے یا کہ گلی وچ بابے دی میت چائے ہیں منہ ویک چا بی بی رو کے آدھیے دروازے وچوں باہر جاونا ہوندا تا میں پہلے ٹر جاواں میں باہر قدم نہیں رکھیں دی علامہ فاروق تیرے بچے جیون تسی یالی جوان ہو تواڈیاں بچیاں ہو سن تا چھوٹیاں ہو سن جنہیں دیاں جوان ہیں انہاں نوں پتہ ہے کہ میں کیا کریاں چل بی بی آدھی کوئی نہ باہر گیا حضور نے وعدہ آقا میری بھیڑ آدھی میں باہر نہیں آندی فرمایا ٹھیک آدھی پئیے اندر لے چلو جڑے ویلے اندر میت چا گئے پنڈی اسلام آباد لیو اڈیالہ لیو لال خان لیو جامعہ مسجد بلال دے نمازیو جڑے ویلے میت آئیے حضور نوادیے میرے ویڑے قدم رکھی آئی آمنہ دلالا میرے کول غلطی تا نہیں ہوئی نبی سر تے ہاتھ رکھ کے آدھنا بچی تیں میری شریعت چلن دا عمل کیتا ہے میں راضیاں آقا اجازت دے میں بابے دا منہ ویکھاں ریاض جڑے ویلے نیڑے ہوئیے بابے دے چہرے تو کفن ہٹایا بابے دا منہ چمیا ہے آدھی اے بابا جدن دا بیمار تھیاں مینوں رات نو نیندر نہیں آئی جدن دا بیمار ہویا ہے میں روٹی کھاون بھول گیا وے بابا تیرا دماد مینوں آکھ گیا جب تک میں قدم نہ رکھی جب تک میں نہ آواں اے ٹھیکیدارو میرے بھائیو میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں جب بیٹیوں کی شادی کیا کرو دولہا آ جائے ذرا کلا اپنی بھین نو آنکھ دکھتا کرو بھین اسا رحمنا کوئی نہیں خبردار ساس نو ماں بنا لوی سورے نو ابا بنا لوی کوئی تکلیف ہوئے سانو صدا لوی بغیر گھر والے دے کلی ساڑے ویڑے ناوی تسا دکھائے توانیاں بیٹیاں بھیڑی تواڈا آکھیاں منسن جڑے روندے بیٹھے ہو مینوں بطول دی سیرت دی قسمیں بی بی سران دی روندی کھڑیے اے گل مینوں فاروق تڑپا دیندی ہے او سفیان حیدر سران دی کھلوندی ہے بابے دا متھا چومی آئے تے دوئیں ہاتھ اللہ دی بارگاہ وچ بلند کی دل آدھیے میرا اللہ تو خوب جانتا ہے میرے دل میں ابے کا کتنا پیار ہے اللہ تو خوب جانتا ہے میرا بابا مجھے کتنا پیارا ہے لیکن اللہ میں نے تیرے نبی کی شریعت کی مخالفت نہیں کی جیسے تیرے نبی نے نکاح پڑھایا تھا میں نے اس کا کہا مانا ہے اگر تجھے میری ادا پسند آئی ہے میرے بابے دی بخشش دا اعلان فرما ابھی
آدن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس بی بی نو آکھو اللہ تیری دعا قبول کر لئیے اللہ آپ کے آنسو قبول کرے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں بالغ نہ دے آنسو قبول کرے اللہ تیری حیاتی کرے یہ آنسو اپنے چہرے پہ مل لو جہاں لگے جو جہنم کی آگ نہیں لگے گی یہ قیمتی آنسو ہیں یہ ہر آگ سے نہیں نکلتے اور میں کینے پڑھا کسی کی ساری زندگی کا رونا بیکار جاتا ہے کسی کی ایک آنسو سے ہزاروں دل بدلتے ہیں کسی کا ساری زندگی کا رونا بیکار جاتا ہے اور جامعہ مسجد بلال اور میں کینے پڑھا جبرائیل امین آ گئے آدن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس بی بی نو آکھو اللہ تیری ادا پسند کر لئیے تیری دعا بھی قبول ہے تے جنہیں جنتی نو ویکھنا ہوئے تیرے غلام نو ویکھ لو اب بتاؤ مخالفت نہ کرو میرے نبی کی شریعت کی اور نبی کی شریعت کا مذاق نہ اڑاؤ نبی کی شریعت پہ چلو آنکھ میں حیا پیدا کرو زبان پہ اخلاق پیدا کرو دل میں نبی کی امت کا درد پیدا کرو ہاتھ سے اچھائیاں تقسیم کرو پیر آپ کے مسجد کی طرف جائیں پھر مصطفیٰ